عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہو، آگے فرماتے ہیں نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے، وہ دعا کتنی اہم ہوگی. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وأہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ کے نبی اس دعا کو نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے. ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہمارا ڈاکٹر صاحب، ہمارا وکیل صاحب، ہمارا جج صاحب، ہمارا مزدور صاحب، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا زمیندار، ہمارا جھونپڑے والا، ہمارا محل والا آنکھ کھلتے ہی کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے فوراً زبان پر آئے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. دعائیں ہیں، مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے، اللہ سے مانگنا ہے. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، بازار کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے. کیوں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے، اس میں مسئلوں کا حل ہے، اس سے ضرورتوں کا پورا ہونا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی آیات کی سردار آیت وہ آیت الکرسی. قرآن کی تو ہر آیت بڑی شان والی ہے، جس کی ہر آیت اس کی شان والی ہو، اس کی سردار آیت کی کیا شان. ایک شاعر تھا بڑا مشہور عرب کا، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح کرواتے تھے اس سے، جس سے شعر مکمل نہ ہوتا اس سے تکمیل کرواتے تھے. بڑا فصیح اور بلیغ، بڑا معروف فی البدیع اشعار کہنے والا. اللہ نے کیا اللہ نے فرمایا نا اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی 10 آیات بنا کے دکھاؤ. آخر میں فرمایا چلو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا، ایک آیت ہی بنا کے دکھا. تو ایک شاعر اس فصیح بلیغ شاعر کے پاس آیا کہ میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، میں نے لکھے ہیں 3 مصرے، چوتھا میرے سے بن نہیں رہا، چوتھا تم مکمل کرو. بات ہی کوئی نہیں، بتاؤ مجھے لکھ کے دے دو، میں تمہیں تکمیل کر کے بھیج دوں گا واپس. اس نے لکھا کہ میں نے 3 مصرے لکھ لیے. کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 مصرے میں نے لکھے ہیں، چوتھا میرے سے مکمل نہیں ہو رہا، چوتھا تم مکمل کر دو. اور وہ لگا رہا سوچتا رہا، کبھی کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا، پھر کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا. آخر میں اس نے جواب لکھ کے بھیجا. جواب کیا لکھا ہوا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، تو قرآن ہے. تو اس قرآن کی سردار آیت، اللہ کے نبی ہمارے قرآن کی آیات کی سردار آیت وہ آیت الکرسی ہے. اس آیت الکرسی میں کیا ہے؟ نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. اس آیت میں صرف اور صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اپنا تعارف کروا رہے اللہ ہے، وہی ہے بندگی کے لائق، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا،
بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ کان میں کیا ڈالی بھائی؟ اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائیں گے۔ شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، نفرت ہو جائے جھوٹ سے، جھوٹ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک سڑانت پھیل گئی، بدبو پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ نفرت ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، نیکی کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے۔ ایک صحابی آئے، ہر کے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کہ جی ہاں بہت پریشان ہوں، قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان، لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے چھوٹا سا جملہ مختصر سا جواب دیا، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو کسی کا حق نہ دبانا۔ دیکھو ڈاکو جو ہے نا صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے، جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ڈاکو ہے، معصب قسم کا ہے۔ ذرا دیکھو کیسی اچھی بات ہے، جہیز رسم ہے، وراثت حکم ہے۔ جہیز دینے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور وراثت دینے کے لیے جہیز دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جس کو تو آسان کر سکتا۔ اللہ آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو۔ اور یہ دعا مولانا صاحب بہت پڑھتے تھے، یہ دعا بہت زبان پہ رہتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کہ اللہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی، اور میں بیٹی چھوڑنا نہیں اس دعا کو، یہ دعاؤں کا کام ہے۔